अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 23 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुर्की किस तरह से अमेरिका और सऊदी अरब से पंगा लेने जा रहा है। आपकी नज़र हो या ना हो, खित्ते में बेशुमार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि खित्ते का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। अभी तक जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे इस खित्ते में कोई इतनी जल्दी अमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप जिधर भी नजर दौड़ालें, आप ईरान की जानब देखें, आप इंडिया और चीन की जानब देखें, आप अफगानिस्तान की जानब देखें, आप इराक को देखें, आप तुर्की को देखें, आप सऊदी अरब को देखें, आप इसराइल को देखें, और आप नए जो महाज खुल रहे हैं और नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं और अमेरिका में जो नई हुकूमत आई है, इस तमाम तरह अगर हम इन चीज़ों को अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी तेज़ी के साथ बदल रही है। यानी सबसे पहली बात तो ये कि सऊदी अरब पर हमला होता है और उसका इल्ज़ाम जो है ईरान पर लगता है। उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो बाइडन कहता है कि जो हमारा मुआहदा हुआ था अमेरिका का ट्रंप के दौर में, हम उसका अज़सरे नो जायज़ा लेंगे। यानी अफगानिस्तान और अमेरिका में भी कोई आपको अमन नजर नहीं आएगा होता हुआ। आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर कशीदगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाइडन नहीं चाहता कि ट्रंप का जो मुआहदा हुआ है उसको इंप्लीमेंट उस पर किया जाए मुकम्मल तौर पे। फिर हम देखते हैं कि आज से चंद दिन पहले इराक के अंदर धमाका होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। बगदाद में एक धमाका नहीं होता, दो धमाके हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे एक कोराम मच जाता है कि इसके पीछे कौन है। फिर हम देखते हैं कि कल जुम्मे के रोज तैयब उर्दगान तुर्किश सदर एक बयान देते हैं। उस बयान के बाद सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये होने क्या जा रहा है। जुमे की वो नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि जो पीकेके है यानी कुर्दिस्तान, कुर्दे जो कुर्दे हैं, जो तुर्की के दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे इराक के अंदर। कुर्द, अब थोड़ा सा कुर्दों के हवाले से मैं आपको बता दूं, कुर्दों से आप वाकिफ होंगे। शाम के अंदर भी ये हैं, फिर तुर्की के अंदर भी कुर्द हैं, फिर इराक के शमाली इलाका जात में भी कुर्दे पाए जाते हैं। ये बहुत ही जालिम होते हैं, ये लोगों को लूट लेते हैं, ये लोगों को काट कर खा जाते हैं, इतने ये जालिम हैं। और तुर्की हमेशा इनके खिलाफ जंग करता है और ये तुर्की पर हमले करते हैं। अब आपको ये हैरानगी होगी सोच कर कि इतने जालिम जो शाम के अंदर कत्लो गारत करती हैं, तुर्की हमेशा इनसे डरा रहता है कि कहीं कुर्दे हमला ना कर दें। फिर इराक के अंदर ये अपने अड्डे बना चुके हैं, इनका हेडक्वार्टर भी इराक के अंदर है, शुमाली पहाड़ियों में। इनका सपोर्टर कौन है? तो इनका जनाब सपोर्टर है अमेरिका, इनका सपोर्टर है यूएई, इनका सपोर्टर है सऊदी अरब। अब तैयब उर्दगान का ये ऐलान करना कि हम कार्रवाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे जो कुर्द हैं, कुर्दों की जो तंजीम है पीकेके इराक के अंदर। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसके फौरन बाद खबर आ जाती है अनातोलियो एजेंसी की कि तुर्किश जो जेट्स हैं, तुर्की के लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशन किया है और 7 जो पीकेके के टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ये लफ्ज आपको परेशान भी करेगा, मुझे भी कर रहा है कि न्यूट्रलाइज क्या होता है। क्या कत्ल किया है? क्या उनको मारा है? क्या उनको गिरफ्तार किया है? क्या उन्होंने सरेंडर किया है? लिहाजा अनातोलियो एजेंसी ये लफ्ज इस्तेमाल करती है कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो 30 सालों से तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं और 40,000 से ज्यादा तुर्किश लोगों को वो मार चुके हैं, वो जिम्मेदार हैं 40,000 हलाकतों के। लिहाजा अब आप देखते हैं कि उर्दगान के इस ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद
کیونکہ اردگان یہ چاہتا ہے کہ عراق کے اندر بھی امن ہو، ایران کے اندر بھی امن ہو، لیکن امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل یا سعودی عرب نہیں چاہتے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں امن ہو یا امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ دوستی کرے یا عراق کے اندر سے وہ نکل جائے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں رہے تاکہ ہمارا ایک مضبوط ساتھی ہمارے ساتھ رہے اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے، خاص طور پہ ایران کی اجارہ داری نہ ہو سکے۔ اب ایک جانب طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ہم PKK جو کہ کردوں کی ایک ملیشیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم ہے جو لڑتی ہے، جو جنگ کرتی ہے، جو گنڈے ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں۔ دوسری جانب اعلان ہوتا ہے، طیب اردگان کہتے ہیں کہ وقت میں نہیں بتاؤں گا، اور اسی دن عراق پر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور 7 لوگوں کو یا تو پکڑ لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد TRT ورلڈ کی یہ خبر ہے کہ US کو بھی وہ کہتے ہیں، امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ YPG یا PKK یہ 2 تنظیمیں ہیں کردوں کی، آپ ان کو فنڈنگ کرنا بند کریں، آپ ان کا ساتھ دینا بند کریں۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ نہیں کام کرتے، صرف اس کے علاوہ کام کیا ہوتا ہے کہ ترکی کے وزیر دفاع، ڈیفنس منسٹر عراق کا دورہ کرتے ہیں، وہ فوراً عراق پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سعودی عرب میں اچھی نہیں، سعودی عرب کو اچھی نہیں لگ رہی۔ اب سارے جو ڈاٹس ہیں، جو پوائنٹس ہیں، آپ نے کنیکٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اعلان کرنا ترکش صدر کا کہ ہم PKK کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کارروائی ہو جانا، 7 لوگوں کو یا مار دینا یا پکڑ دینا، یہ جا کے ترکی کے جو جیٹس ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ترکی کے اندر پہنچ جانا، عراق کے اندر ترکی کے وزیر دفاع کا پہنچ جانا، اور ایسے ہی وقت میں ریاض سعودی عرب وہاں پہ حملہ ہو جانا اور الزام لگنا حوثی باغیوں پر، حوثیوں کا ڈینائی کر دینا اور کہنا کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور یہاں تک کہ نہیں، امریکی ایمبیسی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے جو تیزی کے ساتھ ڈیویلپ ہو رہی ہے، جسے سعودی عرب یا امریکہ پسند نہیں کر رہا کہ ایران یا ترکی اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں کہ جو سعودی عرب کے ایسٹس ہیں، ایسٹ مین بلڈنگز نہیں، وہ ملیشیائیں، وہ لوگ جو ترکی کے خلاف لڑتے ہیں، جو عراق کے خلاف لڑتے ہیں، جو ایرانیوں کے خلاف لڑتے ہیں، کہ ان کے خلاف آپریشن ہو۔ لیکن ترکی اس بات پہ باضد ہے کہ اس نے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ پھر سعودی عرب کو سب سے بڑا جو درد دکھائے جا رہا ہے کہ 2021 ہو چکا ہے، صرف 2 سال باقی ہیں 2023 کو، اور 2023 آنے سے پہلے ترکی کا اس قدر ایکٹیو ہو جانا کہ سعودی عرب کے جو ایسٹس ہیں، سعودی عرب کی جو ملیشیائیں ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا، پھر اسلامی دنیا میں ایک مقام بنا لینا۔ پھر طیب اردگان سے جب کل سوال کیا گیا کہ کیا ترکی کے اندر قبل از وقت الیکشن ہونے والے ہیں، کیا آپ جانے والے ہیں، تو طیب اردگان کا یہ کہنا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں کہیں نہیں جانے والا، میں یہاں ہی ہوں، کوئی قبل از وقت الیکشن نہیں ہوں گے، 2023 میں ہی الیکشن ہوں گے۔ تو لہٰذا پھر سعودیوں کی یا امریکیوں کی امیدیں بھی دم توڑ جاتی ہیں کہ طیب اردگان تو کہیں نہیں جا رہا۔ لہٰذا خطے میں بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے جس پر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کی جو بڑا ٹارگٹ ہے اسرائیل اور سعودی عرب کا، کسی طریقے سے ترکی کو آئسولیٹ کیا جائے، ایران کے خلاف جو ہے الزامات کی بھرمار کی جائے اور ایران کا جوہری معاہدہ بھی بحال نہ ہو سکے، بلکہ ایران پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگ جائیں اور پاکستان کو ساتھ ملایا جائے۔ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو ترکی سے پیچھے کیا جائے، لالچیں دی جائے۔ دیکھیے بحرین کے بادشاہ اور UAE کے کراؤن پرنس محمد بن زائد پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں شکار کرنے کے لیے، اور عمران خان پاکستانی وزیر اعظم پتہ ہے کیا کہتے تھے نواز لیگ کے دور میں
کہ یہ کیا سفارتکاری ہوتی ہے، یہ کیا سفارتکاری ہے کہ آپ کے ملک میں کچھ لوگ آئیں، وہ آپ کے معصوم پرندوں کو ماریں، وہ پرندے جو نایاب ہیں، جن کی نسل کشی کا خطرہ ہے، اور آپ اس طرح سے ان سے تعلقات قائم کریں. تو یہ ایسی سفارتکاری پہ لعنت بھیجنی چاہیے. اور اس وقت KPK کے اندر انہوں نے تلور کے شکار پر پابندی بھی لگائی تھی کہ یہاں پہ کوئی عربی ہو کوئی اجمی ہو، کوئی بھی یہاں پہ تلور کا شکار نہیں کر سکتا. اور اب وہی عمران خان پرمٹ جاری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سعودی شہزادے آئیں تو صحیح، آئیں شکار کریں، ہمارے تعلقات بہتر ہو. لہٰذا یہاں ہمیں بھی طیب اردگان کی طرح، ترکی کی طرح، اگر ہم نے ارطغرل غازی دکھا کر لوگوں کی غیرت جگانی ہے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کی اپنی غیرت بھی جاگے. اگر آپ نے قوم بنانا ہے، اس ملک کے لوگوں کو ایک مضبوط قوم بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا کہ ہم بڑے فیصلے اٹھا سکیں، لے سکیں. ہماری کتنی زیادہ محنت ہے، ہماری کتنی قربانیاں ہیں افغانستان میں امن کے حوالے سے. اور اشرف غنی انکار کر چکا ہے، وہ کہتا ہے کوئی یہاں پہ نیا سیٹ اپ نہیں آنے والا، کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آنے والا، اور امریکہ بھی یہاں سے نہیں جانے والا. لہٰذا ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا، ہمیں امریکیوں کو ریلائز کروانا ہوگا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہی ہوگا. پھر ہمارے اپنے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے اور ہمارے نظر ہونی چاہیے کہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، ہم اپنے ڈومیسٹک مسائل سے ہی نہیں نکل رہے. اور وہاں ایران میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، عراق میں کیا کر رہا ہے، ترکی کیا کرتا جا رہا ہے، اور امریکہ کے ارادے کیا ہیں، ان پر ہماری نظر ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ لوگ ان سارے معاملات پر گہرائی سے نظر رکھیں کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اور ضرور یہ میں کہوں گا کہ آج محمد بن سلمان اور نئی امریکی قیادت کو بھی جھٹکا لگا ہے کہ طیب اردگان کتنا ہوشیار ہے، کتنا تیز ہے، کتنا کلیور ہے، کتنا بہادر ہے. ایسا ہی ہمیں بھی ہونا ہے. پاکستان زندہ باد.